دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتاؤں گا جو ایک لڑکے کے بارے میں ہے جس کی موت جھیل میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستو ہوائی کے ایک جزیرے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام اولا ہے۔ کئی سال پہلے ایک نوجوان لڑکے کی حادثاتی طور پر ڈوب جانے کے بعد اس گاؤں کے خوفناک راز کا کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ 1947 کی ایک شام جب ایک بچوں کا ایک گروپ گاؤں کے باہر ایک گہرے تالاب میں کھیل رہا تھا تو ایک بچہ حادثاتی طور پر پھسل کر پانی میں گر گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مدد کو پکارتا، پانی کی چمکتی سطح اسے بہا لے گئی اور وہ ڈوب گیا۔ چند لمحوں تک جب ان کے دوستوں کو ظاہر نہ ہوا تو وہ پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ وہ ڈوب چکا ہے۔ اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ خوفزدہ ہو کر وہ مدد لینے کے لیے گاؤں میں بھاگ گئے۔ کچھ مقامی لوگ جتنی جلدی ہو سکے آئے اور پانی میں غوطہ لگایا اور نوجوان لڑکے کو ڈھونڈتے رہے، لیکن کوئی آثار نہ ملے تو وہ سب گھبرا گئے۔ لڑکا تالاب کے بالکل نیچے ایک چٹان پر بیٹھا تھا اور اس کے بازو اس کے اطراف میں لٹک رہے تھے اور اس کا جسم لہر کے ساتھ آگے پیچھے ڈول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور منہ کھلے ہوئے تھے، لیکن وہ اب پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اس خوفناک نظارے نے ان مردوں کی ریڑھ کی ہڈی کو کام کا رکھ دیا جنہوں نے پانی میں غوطہ لگایا اور اسے دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا یہ ڈوبنے کا ایک غیر معمولی طریقہ ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ لڑکا سکون سے چٹان پر بیٹھ گیا تھا اور وہیں مرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ انہوں نے لاش کو بازیافت کیا اور گھسیٹتے ہوئے تالاب کے کنارے پر لے گئے۔ گاؤں میں رہنے والا ہر شخص اس صحنے سے غمزدہ تھا، لیکن آخری رسومات کے بعد انہوں نے عجیب و غریب موت کو اپنے پیچھے ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد علاقے میں عجیب و غریب افواہیں پھیلنے لگیں۔ آدھی رات کو گاؤں والوں کو تالاب کی سمت سے آنے والی بے ساختہ چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے خود کو بتانے کی کوشش کی وہ خوفناک رونا صرف اونچے درختوں سے چلنے والی ہوا کی وجہ سے تھا۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کچھ لوگوں نے پریشان کن تجربات کی اطلاع دینا شروع کی۔ جب بھی لوگ رات کو تالاب کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہمارے پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے برفیلے ہاتھ غیر مشتبہ متاثرین کو پکڑنے اور انہیں اپنی آبائی قبر میں کھینچنے کی کوشش کرتی۔ افواہوں کے مطابق وہ حادثاتی طور پر اس دنیا میں پھنس گیا تھا اور اس سے بچنے کا واحد راستہ تالاب کے نیچے اس کی جگہ لینے کے لیے کسی اور کو تلاش کرنا تھا۔ ایک دن ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ باہر گھوم رہا تھا۔ جب وہ تالاب کے پاس سے گزرے تو لڑکے نے کچھ پتھر اٹھائے اور انہیں پانی کی سطح پر پھینک دیا۔ اچانک لڑکا خوف سے چیخ اٹھا۔ کوئی چیز اس کی ٹانگ پکڑ کر تالاب میں گھسیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے زمین پر پنجے گاڑے، پکڑنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ اسے پکڑنے کا موقع دیتا، لڑکے کو پانی کے گہرائیوں میں نیچے کھینچ لے گا۔ مایوس باپ نے تالاب میں چھلانگ لگا کر اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چند منٹ کے بعد اس نے گہرا غوطہ لگایا اور آخرکار نوجوان لڑکے کو ڈھونڈ لیا۔ وہ تالاب کے نچلے حصے میں ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، بازو لہر کی وجہ سے لہراتے ہوئے اور اس کی آنکھ اور منہ کھلے ہوئے تھے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مردہ وزن کی طرح اوپر اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے کنارے تک لے گیا۔ خوش قسمتی سے والد نے ابتدائی طبی امداد کے کچھ کورسز کیے تھے جو وہی کنارے پر اپنے بیٹے کے منہ سے منہ کی بحالی کرنے کے لیے قابل تھے۔ اس آدمی نے ہر ممکن کوشش کی اور آخرکار جب وہ ہار مان چکا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے سینے کو اٹھتے اور گرتے دیکھا اور لڑکے نے کھانسی کی۔ اس کے پھیپھڑوں سے سارا پانی نکل چکا تھا۔ اس کے بعد گاؤں کے سبھی والدین نے اپنے بچوں کو تالاب سے دور رہنے کی تلقین کی۔ پانی کو برکت دینے کے لیے ایک بیجاری کو بلوایا گیا اور مقامی لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کے خوف کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تاہم خاص طور پر تاریخی راتوں میں جب شام کا آسمان سیاہی کی طرح سیاہ ہوتا تھا تو تالاب کے قریب رہنے والوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اب بھی اس لڑکے کی خوفناک چیخیں سن سکتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ اسے کبھی سکون نہیں ملے گا
آج کل کوئی بھی تالاب کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا اور گاؤں کا ہر بچہ ڈوبنے والے لڑکے کی کہانی جانتا ہے کہ بھوت ایک بار پھر بے چین ہو جائے گا اور ایک اور نوجوان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔